नहमदो व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे वाजिबुल इहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हस्बे रिवायत 3 बातों को मद्देनज़र रखकर बात करता हूँ। मेरी मुराद नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 हदीस पाक, नंबर 3 तारीख़ यानी हिस्ट्री। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि मैं बात करता करता कोई थोड़ी सी मेरी ज़ुबान भी फिसल जाती है। मैं उस पर भी मुझे इस बात का पछतावा लगता है बाद में। बहरहाल मेरे हाज़रीन व सामीन इस बात को समझ जाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, चाहता क्या था। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का आगाज़ किया तो उसमें कोहे सफ़ा के पास हज़रत अरकम रज़ी ताला अन्हो का घर था। कोहे सफ़ा, उसको दारे अरकम कहा जाता है। दारे अरकम ये वो घर है, यानी कि जो हम खाना काबा पाक है, इसके साथ ही 2 पहाड़ियाँ सफ़ा और मरवा, और इनकी हम सही करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं इनके। तो जो सफ़ा जो कोहे सफ़ा है, इसके बिल्कुल करीबी दामन में वो हज़रत अरकम का घर पाक था। एक्चुअली ये ना खुफिया घर था, खुफिया तबलीग इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। यानी कि घर तो आम मक्का पाक में था ना, लेकिन ये खुफिया तबलीग के लिए मुंतखब किया हुआ था। वहाँ लोग आते थे और इस्लाम कबूल कर लेते थे। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, इन्होंने 6 शादियाँ फरमाई। कितनी? 6। उसमें से काफ़ी उनकी औलाद है, जिनमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। ये जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, इनकी एक बेटी है उमीमा। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी लगती हैं। मैं एक बात ये भी वजाहत कर दूं कि बाप एक हो, उसने हमारे अब इस्लाम में तो हम मुसलमानों के लिए 4 शादियाँ है ना, हम 4 शादियाँ कर सकते हैं। तो उस वक़्त पाबंदी नहीं थी। तो बाप एक हो तो वो किसी भी औरत, वो नस्लन, मज़हबन या किसी अक़ीदे से भी ताल्लुक़ रखती हो, उससे शादी बंदा कर सकता था उस ज़माने में। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने की बेटी उमीमा, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, यानी कि बाप की बहन। बाप एक है ना, तो वो फूफी लगी ना। बेशक माँ अलग अलग हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बाप के नाम से औलाद पुकारी जाती है। ये कुरान पाक में भी इसका तो ज़िक्र आ गया है कि जो औलाद है उसको उसके बाप के नाम से पुकारा जाए। ये हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल हमारे पास मौजूद है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुतबन्ना बना लिया था, अपना बेटा बना लिया था,
تو مکہ میں تو مشہور تھا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر بعد میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ اتارا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے کہ اولاد کو اس کے اصل باپ کی نام سے پکارا جائے. تو پھر سارا اللہ پاک کے حکم کے مطابق ایسا ہی ہوگا. اب بہت سارے یہ ہمیں نا جہلیت ہے، ہم دین اسلام کو یعنی قرآن پاک کو فالو نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے تو منع کیا ہوا ہے، لیکن ہم کسی کا بچہ نہیں نہ ہوتا تو وہ ایسے کرتا کسی بھائی کا یا اپنی بیوی کی بہن کا بچہ یا بچی لے کے اس کو پال لیتے ہیں، نام اپنا لکھوا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. میرے تو ایک دو رشتہ داروں میں کوئی ایسے واقعات ہوئے تو میں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، ان کو نا ان کا اصل باپ کا نام لکھوا دیں تو بہتر بات ہے. پالیں آپ ان کو، کریں آگے لے کے جائیں، لیکن ایسے نہ کریں کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو تو دنیا بتا دیتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو فلاں بندے کا یہ بیٹا یا بچی بیٹی ہے. تو پھر وہ بعد میں تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اسی جس ماحول میں پڑا ہوا اس کو بابا، ابو، ڈیڈی، ممی، امی، وہ تو ایسے ہی کرتا ہے نا. پھر بہرحال وہ بات تھی دار ارقم کی. دار ارقم میں حضرت امیمہ کے بیٹے عبداللہ بن جہش اور عبید اللہ بن جہش، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جو عبید اللہ بن جہش ہے نا، یہ دونوں بھائی عبداللہ اور عبید اللہ، یہ سبقت لے جانو اسلام میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا نا، یہ ان میں شامل ہے. یہ انہوں نے سبقت حاصل کی ہے. جیسے اللہ پاک نے سورۃ توبہ قرآن پاک کی اور اس کی آیت نمبر 100 اس میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ یعنی یہ بات کریے، جو پہلے اسلام لے کے آئے، پھر انہوں نے ہجرت کی اور اس کے ساتھ وہ جو ہے نا غزوات میں حصہ لیا، یہ جو سبقت لے کے گئے نا ان کا ذکر ہے. سورۃ توبہ میں تو اللہ پاک نے اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروائی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے. ایمان کا مطلب میں نے کیا ہے، ایمان کا مطلب یقین کرنا، یعنی کہ اللہ کی توحید کو پر یقین رکھنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان. تو اسی لیے میں تو جو میرا پچھلا خطاب تھا نا وہ یہی تھا کہ سابقون اولین، یعنی کہ اولون، اچھا وہ یہی تھا کہ جو پہلے اسلام قبول جنہوں نے کیا ہے ان کا ایمان دیکھو، جو فتح مکہ کے موقع پہ ہے ان کا ایمان دیکھو. یہ تو بات نہیں ایمان کی ہے، تو یعنی کہ اس کی یقین کی بات ہے. میں نے ایمان کا مطلب بھی بتا دیا، یقین، پختہ یقین، یہ بات ہے. اب مکہ والوں نے تو 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے. 8 ہجری میں زیارت انہوں نے کر لی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، صحابی وہ بن گئے لیکن ان کا مقام وہ نہیں بن سکا. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا مقام نہیں بن سکا. جو سابقون ہے نا،
جس نے سبقت لے لی ہے، اس کا تو قرآن پاک نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. ہاں جی، ہم خام خواہ ہمارے جو بولنے والے ہیں نا، انہوں نے تو ہمارے دماغ واش کر دیے، برین واشنگ ہماری کر دی ہے. ہاں جی، ایسے نہیں ہے. نہ انہوں نے ہجرت کی ہے، نہ انہوں نے غزوات میں حصہ لیا. وہ تو ہر سال جنگ کرنے کے لیے آتے تھے. مکہ والے سارے، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، سارے مکہ والے. ہاں جی، اکٹھا کر کے لشکر جنگ بدر میں 1000 آ گئے، اور اس میں جنگ احد میں آ گئے وہاں، اور اس کے بعد آگے چل پڑے جنگ خندق میں آ گئے. تو یہ تو 5 ہجری تک تو ایسے، 6 ہجری میں جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو پھر اس میں نرمی آئی ہے. 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک جنگ نہیں کرنی. بس وہ تو بعد کی بات ہے. پھر اسلام پھیلا، بہت زبردست پھیلا. اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا، مجھے نہیں پتہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، ان کی میں ریسرچ کروں گا تو پھر میں ان کے بارے میں بھی اظہار کر دوں گا. لیکن یہ 2 بھائی جو ہیں نا، یہ تو اولون و سابقون میں شامل ہے. ہاں، یہ بات ایک اور بھی ہے، جو عبید اللہ ہے نا، یہ اسلام سے پہلے مکہ پاک میں، اس میں جو بنو امیہ کے اور بنو ہاشم کے آپس میں جو شادیاں کرنے کا رواج تھا، ان میں آپس میں شادیاں کرتے تھے. اور ابو سفیان جو ہیں، وہ اسلام سے پہلے کی بات کروں، ابو سفیان بن حرب، انہوں نے، ان کی بیٹی ہے ام حبیبہ، ان کا اصل نام تو رملہ ہے. انہوں نے یہ عبید اللہ سے شادی کر دی تھی. ہاں جی، تو ان کو پھر یہ بھی یہ ہے نا سبقت لے جانے والوں میں شامل ہے اسلام کا قبول کرنا. کیونکہ وہ تنگ کرتے تھے مکہ والے جو اسلام قبول کر لیتے تھے، کوئی بھی ہو. اچھا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے ہجرت کر لی. جب وہاں چلے گئے، یعنی کہ عبید اللہ بھی چلا گیا اور اس کے ساتھ ام حبیبہ بھی چلی گئی. ام حبیبہ جو ہے نا، یہ ان کی ہاں بیٹی کے پیدا ہوئی تھی، ان کا نام تھا حبیبہ، تو اس لیے ام حبیبہ ان کی کنیت ہے. نام تو ان کا رملہ ہے. تو پھر بعد میں، یعنی یہ جو ہماری روایات ہیں نا، ان میں بڑا عجیب سا کچر مچر ہوا ہوا. وہاں بہت سارے مورخین نے لکھ دیا. ہاں جی، اور ایسے باتیں آ گئی ہیں. اور جناب وہ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار، ان کا یہ سارا خاندان وہاں اکٹھا تھا، یہ بھائی بہنیں سارا خاندان اکٹھا تھا. انہوں نے تو بت پرستی چھوڑی، بت پرستی چھوڑ کے تو وہ آ گیا تھا اس میں اسلام میں داخل ہو گیا تھا. پھر وہ آقا کریم کے حکم کے مطابق انہوں نے حبشہ اختیار کر لیا. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، وہاں نصرانی لوگ تھے، عیسائیت تھی وہاں پہ. لیکن یہ ایسا نہیں ہوا یہ تھا کہ اس وقت شراب جو پینا جو ہے نا حرام نہیں ہوا تھا. یہ شراب تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے ہیں نا، اس وقت یہ شراب حرام ہوئی ہے. پہلے نہیں شراب تھی، ایسے نہیں تھا. لیکن آقا کریم منع فرماتے تھے، نہیں ایسا نہیں کام کرنا. وہ جا کے بس کو شراب عام ملتی تھی، عیسائی لوگ پیتے تھے، ان کو دیکھ کے وہ بھی پینے لگ گیا. ہاں جی، تو پہلے بھی وہ پیتے تھے ادھر مکہ میں. کون سا اس میں کون سی برائی نہیں تھی ان لوگوں میں جو مکہ والے ہیں اسلام سے پہلے. وہ تو باری باری آہستہ آہستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کو تبلیغ کی، بعد میں وہاں ان کو اپنے جانشین مقرر کر دیے، تو انہوں نے یہ سارا کام کیا. تو یہ جو ہے نا، پھر وہ ہوا کیا تھا. اب دیکھیں نا، ملا جو نا یہ دین اسلام کو بڑا، یہ بالکل اس کی وضاحت نہیں کرتا. وہ جی جو لکھے نا صحابہ کرام کی بات آتی ہے. ہاں جی، وہ جی ابو سفیان، وہ اس کی جو بیٹی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی. یار کون نہیں مانتا اس بات کو. لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ شادی کب ہوئی تھی، ہوا کیا تھا، یہ بات کوئی نہیں بتاتا. میرے جیسا بندہ بتانا شروع ہوا نا تو انشاءاللہ یہ بات پھیلے گی. ہاں جی، اور بھی ہیں ایسے بندے جو دین اسلام کی اصل روح کو بیان کرتے ہیں. ہاں جی، تو ایسی بات ہے. میں نے تو اس بات کو اسی لیے میں بتایا کہ اسلام سے قبل شادی ہو گئی تھی ام حبیبہ کی. تو وہ کیونکہ شراب کا نشہ تھا، اس کو انہیں پی رہا تھا شراب.
वो ऐसे ऊँग आई, वो गिर गया तालाब में, वो ऐसे उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, लेकिन था वो मुसलमान, बिल्कुल ईसाई नहीं हुआ। ये बात गलत है जो हमें बताई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत। था वो मुसलमान, लेकिन वो शराब पीता था और शराब के नशे में तालाब में गिर कर वो मर गया था। रोका था उनको सब ने, लेकिन नहीं, बात है शराब का नशा ही ऐसा होता है जब लत लग जाती है। तो ऐसे हुआ। अच्छा, अब जो इनका भाई है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, ये भी दार अरकम में इस्लाम कबूल करने वाला में पहले लोगों में ये शामिल था। ये भी हिजरत करके वहाँ गया हुआ था। कहाँ पे? हबशा में। बहरहाल इस ख़ानदान को ये इसके भाई को, बहनों को, इनकी बहन भी एक ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा, वो भी शुरू में मुसलमान हो गई थी। हाँ जी, और ये वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी ज़ौजा मुबारक हैं। इनकी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा, वो भी इनकी आका करीम की ज़ौजा मुबारक हैं। तो ये जो फिर ये जब हिजरत, दूसरी हिजरत इन्होंने की मदीना पाक। हाँ जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी ताला अन्हु ने तो वहाँ गए ना, तो वहाँ जाके तो इनको पता चला कि जो मेरा घर है ना उस पर अबू जहल ने कब्ज़ा कर लिया है। ऐसे ही हुआ था ना, जो मक्का पाक से हिजरत करके मदीना पाक के लोग आते ना, पीछे से वो कब्ज़ा कर लेते थे। कफ़ार लोग, सरदार लोग, जिनकी ताकत है, डंडी पट्टी तैयार तगड़े से, उन्होंने जाकर उन्होंने कब्ज़ा कर लेते थे। अबू जहल ने कब्ज़ा कर लिया थे। चलो, ये बहुत परेशान थे यार, देखो अबू जहल ने मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया। वो ना एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परेशानी को देखते हुए कहा कि अब्दुल्ला क्या बात है? अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे घर पे तो इतना खूबसूरत मेरा घर बना हुआ मक्का में, उस पर अबू जहल ने कब्ज़ा कर लिया। तो आपने उनको यानी कि एक बहुत खुशखबरी सुनाई कि ए अब्दुल्ला, क्या तू इस बात पे राज़ी है कि तेरा घर, अल्लाह ताला तेरा घर जन्नत में बना दे? तो हज़रत अब्दुल्ला ने जब ये बात सुनी ना, मैं मफ़हूम बताया हदीस पाक का। अच्छा, वो सुनी तो वो कहता, क्यों नहीं या रसूलल्लाह? उन्होंने कहा, आपने बोला तेरा घर जन्नत में तैयार हो गया है, तेरा घर जन्नत में तैयार हो गया। ये फिर उस पर वो खुश हो गए। अल्लाह सुब्हान ताला, ये होता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान ले गया था, फिर उनकी दिलजोई करने के लिए, फिर उनका आगे उनको खुशखबरियाँ सुनाने के लिए ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात बताई थी। हाँ जी, इसमें अब अक़ीदे के लिहाज से कबल अज़ वक़्त अभी जन्नत किसी ने देखी नहीं, कुछ ऐसे हुआ कोई नहीं, तो आका करीम ने पहले ही फरमा दिया कि ए अब्दुल्ला, क्या तो नहीं चाहता कि अल्लाह ताला तेरा घर जन्नत में बना दे? हाँ जी, तो ये तो गैब का इल्म है, साफ बात है। एक गैब का मतलब जो बात हमने आंखों से ना देखी हो उसको गैब कहते हैं। क्या? जो हमने अपनी आंखों से ना किसी को गैब चीज़ को देखा हो उसको गैब कहते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको बहुत सारे यानी फजीलतों से नवाजा हुआ है बेशुमार। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुक्सर। आगे चलता हूँ। अच्छा, तो ये बात वो हो गई। अब जो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी ताला अन्हु है, इनकी ना जंग बदर में इन्होंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद जंग उहद हो गई। जंग उहद में ना ये जीती हुई जंग थी मुसलमानों की, बिल्कुल जीती हुई थी। वो तो खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, तो पहाड़ी पे तीर अंदाज बैठाए हुए थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने आका करीम की हुक्म की तामीर नहीं की। हाँ जी, उन्होंने देखा कि नीचे वो माल गनीमत जो है उन पर इकट्ठा कर रहे हैं लोग, सारे सहाबा कराम, तो लेकिन वो सब नीचे उतर आए। रोका गया उनको, एक दो पता वहाँ रह भी गए थे, उनको रोका भी तुम ना जाओ, लेकिन वो नहीं रोके, वो चले गए। जब खालिद बिन वलीद ने बड़ी दूर से देखा कि पहाड़ी के ऊपर बंदे थे, वो किधर गए?
وہ بڑا انٹیلیجنٹ بندہ تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے. تو انہوں نے پیچھے سے چکر لگا کے نا پہاڑی کے, میں نے تو دیکھی ہوئی نا پہاڑی کے اوپر بھی میں گیا ہوں احد کے مقام پہ. تو وہ تو انہوں نے ایسے چکر لگا کے حملہ کر دیا. حملہ کا پھر تو ادھر کو بھاگ گئے لوگ. سارے صحابہ کرام تھے نا, وہ بھاگ گئے, کوئی وہاں ٹھہرا ہی کوئی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے. ہاں جی, ان کو صحابہ کرام لے کے تو اوپر لے گئے. ہاں جی, ایسے ہوا. پھر آخر میں جب ساری چیزیں یہ جو تھا نا, جنگ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 70 بندے, 70 آدمی, 70 صحابہ کرام جو تھے نا, وہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 70 انہوں نے شہید کر دیے تھے. کنہوں نے؟ یہ مکہ والوں نے. اس وقت ابو سفیان جو تھا نا, وہ ان کو لے کے آیا تھا جنگ احد میں. ابو جہل تھا, وہ تو جنگ بدر میں 1 سال پہلے ہی اس کو جہنم واصل کر دیا تھا معاذ اور معوذ نے. ہاں جی, ایسے ہوا تھا. تو جب ان کو دیکھا گیا نا, تو ان کے بھی ناک اور کان, آنکھیں وغیرہ سب نکالی ہوئی تھی. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا حضور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, ان کا بھی مصلح کیا. یہ دونوں ماموں بھانجا لگتے ہیں رشتہ, آپس میں رشتہ کے اعتبار سے. یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ماموں ہیں, یہ ماموں ہیں, کیونکہ یہ باپ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہیں. اور جو حضرت عبداللہ بن جہش ہیں, یہ حضرت امیمہ کے بیٹے ہیں. ہاں جی, تو اس لحاظ سے یہ ماموں بھانجا رشتہ میں بنتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا بہت آنسو بہائے کہ میرا چچا بھی قتل ہو گیا, شہید ہو گیا, اور ان کی ڈیڈ باڈی پہچانی نہیں جاتی. اسی طرح میرا پھوپھیزاد بھائی, ہاں جی, عبداللہ بن جہش, یہ بھی ایسے ہی انہوں نے کفار نے کر دیا. ان کے دونوں کا بھی آنکھیں, ناک, کان, ہونٹ, کچھ چیز نہیں چھوڑی. ان کو بھی ایسے ہی مصلح کیا ہوا تھا. بہت پچھتائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو میں آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بات یہ ہے کہ جو آنسو آنا نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آنسو آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا نا, پھر ان کی آنکھوں کے اس بندے کی یا عورت کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کر دیتا ہے, ڈرائی کر دیتا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ تو مزہ تو رونے میں آتا نا, آنسو بہانے میں مزہ آتا نا. یہ تو اندر کا ابھار باہر نکل آتا ہے. ہاں جی, غمی میں دیکھو ایسے بس خوشی کے بھی ہوتے ہیں, لیکن آنسو خوشی میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن غمی کے آنسو جو ہوتے ہیں نا, ان کی بات کچھ اور ہی ہے. ہاں جی, تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین اسلام کو نا بہت گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں تو چھپا کے بات کرنا جو ہے نا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نئی جنریشن کو کیسے پتہ چلے گا, کیسے ان کو معلوم ہوگا؟ ہاں جی, کہ ہمارے دین اسلام میں یہ باتیں بھی ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ کسی بات کا. تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, حدیث پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہسٹری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما لنا الا البلاغ.